الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ زکوٰۃ کے مصارف کون کون سے ہیں، یعنی کہ وہ کون کون سے لوگ ہیں جن کو زکوٰۃ کا روپیہ پیسہ دے سکتے ہیں۔ زکوٰۃ کے مصارف کو اللہ تبارک و تعالی نے خود متعین فرما دیا، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ زکوٰۃ کے مصارف کو اللہ تبارک و تعالی نے کسی نبی یا غیر نبی پر نہیں رکھا، بلکہ خود قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے سورہ توبہ آیت نمبر 60 میں ارشاد فرماتے ہیں: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبهم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ۔ 8 مصارف اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمائے۔ یہ 8 مصارف کون کون سے میں گن کر آپ کو بتاتا ہوں۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبهم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل۔ اب ان 8 کی تفصیل میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ ان 8 میں سے کچھ آج ہیں اور کچھ نہیں ہیں۔ سب سے پہلا جو ہے فقراء، انما الصدقات للفقراء، زکوٰۃ پس حق ہے مفلسوں کا اور محتاجوں کا۔ فقراء میں کون آتے ہیں؟ عام، غریب اور مفلس لوگ۔ فقیر عربی زبان میں غنی کے مقابلے میں بولا جاتا ہے، اور اس کی دوسری تفسیر یوں فرمائی ہے مفسرین نے کہ فقیر اس کو کہا جاتا ہے جس کے پاس مال ہو لیکن وہ صاحب نصاب نہ ہو۔ تو یہ ہوگی ایک چیز، پہلا مصرف۔ دوسرا مصرف مسکین، یعنی کہ اس میں وہ لوگ آتے ہیں جن کے پاس کچھ بھی نہ ہو، جو نان شبینہ کو ترس رہے ہوں۔ تیسری چیز عاملین، یعنی کہ زکوٰۃ کی تحصیل وصول کرنے والا عملہ۔ اگرچہ یہ زکوٰۃ صدقہ خیرات کے مستحق نہیں ہیں، لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ان کے وقت کا معاوضہ، ان کے وقت کی جو اجرت دی جاتی تھی، معاوضہ دیا جاتا تھا، یہ اسی زکوٰۃ کی مد میں سے دیا جاتا تھا۔ تو چوتھی چیز جو ہے وہ ہے مؤلفۃ قلوبہم، یعنی اس میں وہ لوگ آتے ہیں جن کا دل رکھنا منظور ہو۔ مراد نو مسلم، جنہوں نے نیا اسلام قبول کیا ہو، ابھی ان کا اسلام، ان کا دین، ان کا اسلام کمزور ہو، ان کو پھسلانے کا خطرہ ہو۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں زکوٰۃ کی مد میں سے ان کی معاونت کی جاتی تھی، ان کی مدد کی جاتی تھی، اگرچہ وہ صدقہ خیرات کے مستحق نہیں بھی ہوتے تھے، لیکن آج یہ مد نہیں ہے، آج یہ مصرف نہیں ہے۔ ہاں، آج بھی وہ لوگ مؤلفۃ قلوبہم، نو مسلم، جو مالی اعتبار سے کمزور ہوں، مفلس ہوں، غریب ہوں، اس مد میں سے ان کی معاونت کی جا سکتی ہے بدستور۔ ان کے لیے یہ مصرف آج بھی ہے۔ اور 5ویں چیز رقاب ہے، یعنی کہ غلام اور باندیوں کے آزاد کرنے میں زکوٰۃ کی مد میں سے ان کی معاونت کی جا سکتی ہے۔ اور 6ٹھی چیز غارمین میں آتے ہیں وہ لوگ جو اپنی مالی حیثیت سے زیادہ قرض کا بوجھ ان کے کندھوں پر ہو، یعنی کہ قرض داروں کا قرض ادا کرنے میں۔ مثلا ایک آدمی کے پاس 20 لاکھ روپیہ ہے اور 30 لاکھ روپیہ اس پر قرض ہے، یا اس سے زیادہ کا قرض ہے، تو زکوٰۃ کی مد میں سے اس کی معاونت کی جا سکتی ہے، زکوٰۃ کا روپیہ اس کو دیا جا سکتا ہے۔ مقروض جو لوگ ہیں، ان کی قرضوں کی ادائیگی کے لیے اس مد سے ان کی معاونت کی جا سکتی ہے۔ اور 7ویں چیز فی سبیل اللہ، اس میں جہاد کرنے والے۔ اور سب سے اہم چیز جو ہے دینی مدارس میں پڑھنے والے طلباء، غریب، مفلس، یتیم، نادار،
اس وقت سب سے بہترین مصرف جو زکوٰۃ کا ہے وہ دینی مدارس ہیں. دینی مدارس دین کے قلعے ہیں، دین کی اشاعت یہاں سے ہوتی ہے. خصوصاً آج میں سب حضرات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اپنی زکوٰۃ، صدقہ خیرات ان مدارس تک پہنچاؤ. لاک ڈاؤن ہے، حالات اجازت نہیں دیتے. ان کے سفیر آیا کرتے تھے، وہ چندہ جمع کرتے تھے، لیکن اس دور میں، ان حالات میں، آج کی تاریخ میں ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو ڈھونڈیں، ہم ان کو تلاش کریں. اصل مزاج یہ تھا اور ہونا چاہیے، اللہ کرے کہ ہمارا مزاج ایسا بن جائے کہ ہم خود ان کو ڈھونڈیں کہ کون کون سے مدارس ایسے ہیں جن کو زکوٰۃ دینی ہے، جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں. تو ہمیں آج ان کا اکاؤنٹ لینا چاہیے، ان کے اکاؤنٹ میں اپنی زکوٰۃ، صدقہ خیرات کی رقم کو جمع کرنا چاہیے. یہ ہمارا آج ایک اخلاقی اور دینی فرض بنتا ہے. اور اس کے بعد جو آخری اور 8ویں چیز ہے وہ ہے فی سبیل اللہ، یعنی کہ فی سبیل اللہ اس میں آتے ہیں دینی مدارس، اور ابھی میں نے عرض کیا جہاد کرنے والے. اور 8ویں چیز جو ہے وہ ہے وابن السبیل، یعنی کہ مسافر، وہ لوگ جو سفر میں ہوں اور ان کے پاس روپیہ پیسہ نہ ہو، جیب کتروں نے جیب میں سے روپیہ نکال دیا، یا کہیں اور کچھ حادثہ ہو گیا، تو گھر میں وہ تو صاحب نصاب تھے، امیر تھے، دولت مند تھے، لیکن سفر میں کچھ ایسے حالات پیدا ہو گئے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تو زکوٰۃ کی مد میں سے ان کی معاونت کی جا سکتی ہے. تو بعض مفسرین نے یہ کہا کہ حج پر جو لوگ ہیں، اگر ان پر ایسی حالت طاری ہو جائے، ان کے پاس روپیہ پیسہ نہ رہے، تو زکوٰۃ کی مد میں سے ان کی معاونت بھی کی جا سکتی ہے. یہ تھے وہ لوگ جن کے بارے میں خود رب کائنات نے قرآن کریم کے اندر فرمایا کہ یہ زکوٰۃ کے مصارف ہیں. اور ان 8 میں سے میں نے عرض کیا مؤلفۃ قلوبہم، وہ بھی نہیں ہے آج، اور رقاب، غلام اور باندیوں کو آزاد کرنے میں یہ مصرف بھی آج نہیں ہے. اب میں ان لوگوں کے بارے میں بتاؤں گا جن کو زکوٰۃ نہیں دینی، یعنی جن کو زکوٰۃ دینی جائز نہیں ہے. یاد رکھیں، یہ ایک قسم کا فارمولہ ہی سمجھ لیجئے اس کو، جن سے یہ پیدا ہوا ہے اور جو اس کی اولاد ہے، یعنی ولادت کا رشتہ، جن سے یہ پیدا ہوا ہے، باپ، دادا، دادی، نانا، نانی، ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا. اور جو اس کی اولاد ہیں، یعنی کہ بیٹا، بیٹی، پوتا، پوتی، نواسا، نواسی، ان کو زکوٰۃ دینی جائز نہیں ہے. ان کے علاوہ باقی جتنے بھی رشتہ دار ہیں، ماسی، اس کو موسی کہتے ہیں، خالہ، پھوپھی، بہن، بہنوئی، چچا زاد بھائی، چچا زاد بہن، ماموں زاد بھائی، ماموں زاد بہن، خسر، سوتیلی ماں، سوتیلا باپ، ان کو زکوٰۃ دینی جائز ہے. تو یہ زکوٰۃ کے مصرف آج میں نے آپ حضرات کے سامنے عرض کیے ہیں. اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی اور مجھے بھی سننے اور کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وان الحمد لله رب العالمين.